بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دم کر دو، پھر جو ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ آج تک آپ نے ماہ رجب کے مہینے میں بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے، لیکن ماہ رجب کی جو یہ خاص راز ہیں، جو سینے کے راز ہیں، آج تک کوئی نہیں بتاتا۔ جو ماہ رجب کے خاص الخاص اعمال ہے، آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ مل جائے گا۔ اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ آج تک آپ نے لہسن کو صرف کھانے میں لذت کے لیے استعمال کیا، لیکن لہسن کی جو روحانیت ہے یا کوئی نہیں جانتا، اور ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے جوے پر یا رحمانو کی روحانیت، اس کے فضائل اور برکات اتنے زیادہ ہیں۔ اگر آپ فکر و فاقے میں ہیں، غربت میں ہیں، تنگ دستی میں ہیں، فاقوں میں ہیں، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا آپ کو سوچنا پڑتا ہے، تو آپ یا رحمانو کو لہسن کے جوے پر پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات قبول ہو جائے گی، ہر دعا اللہ پاک آپ کی ضرور قبول فرمائیں گے۔ ہر ایک چیز کو آپ کے مقدر میں، نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اگر آپ لوگ ہر کام میں ناکام ہو جاتے ہیں، کامیابی آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، بے بسی ہے، لاچاری ہے، اگر آپ ماہ رجب کے مہینے میں لہسن کے ایک جوے پر یا رحمانو کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آج وہ میری دکھیاری بہنیں، دکھیاری بھائی جو تنگ آ چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اعمال کر کر تھک چکے ہیں، ایک بار لہسن کے جوے پر یہ وظیفہ میرے کہنے پر بھی پڑھ لو۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمام تنگ دستیاں، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک لہسن کا جوا لے لینا ہے، اس کو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہشات الگ ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اولاد ہیں، نورینہ اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کسی کو اپنا قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا قہارو کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا قہارو کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ یا قہارو آپ نے لہسن کے ایک جوے پر پڑھنا ہے۔ آپ نے لہسن کا ایک جوا لیا ہوگا، اسے اپنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی بند کر لینی ہے۔ پھر آپ نے یا قہارو کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ یا قہارو سے نظر بد، حسد، جادو اور جنات، تمام دشمنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، دشمن آپ کا رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے لہسن کے جوے پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو
3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا کا حروف کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے دل ہی دل میں اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے، دشمنوں سے نجات حاصل کرنی ہے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ آپ نے یا کا حروف کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو پڑھ کر آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے، جو آپ کے گھر میں تمام رکاوٹیں ہیں، رزق میں رکاوٹیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھتے چلے جانا ہے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ یا رحمانو کو آپ نے کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یا رحمانو، جو میری بہنیں کہتی ہیں ہمارے رشتے نہیں ہوتے، یا رحمانو کو پڑھنے سے ان کا بہت ہی معقول رشتہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 300 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا رحمانو کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ثوبان فرماتے ہیں، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اس قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس جا کر رونے لگے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگنے لگے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کر حضرت ثوبان سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ثوبان تم جانتے ہو کہ ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، میں نے اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی قبروں میں عذاب کم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ثوبان اگر یہ ماہ رجب کے مہینے میں ایک رات اللہ پاک کی عبادت کر لیتے، آج ان کی قبروں میں عذاب نہ ہوتا۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ ماہ رجب میں ایک رات جا کر اللہ پاک کی عبادت کر لیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، تاکہ ہم بھی اپنے قبروں کے عذاب سے بچ جائیں۔ آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ، آپ نے آخر پر سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے کے بعد فرشتوں کو دولت کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ جاتے ہیں۔ ماہ رجب میں سورۃ کوثر کو پڑھ کر آپ اللہ پاک سے ہر قدم پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ایک نئی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو کیسے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے لہسن کے جوے کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور آپ نے اس لہسن کے جوے کو کرنا کیا ہے؟ آپ اس لہسن کے جوے کو آپ اپنے شام کے کھانے میں ڈال لیں، تاکہ آپ کے گھر میں سے ہر فرد اسے کھا لیں اور آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے، آپ کے رزق میں سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، بے برکتی ختم ہو جائے۔ پھر آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور اللہ پاک سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آپ نے اپنی ہر دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔